ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں اور قانون دان ہے. بہت شکریہ پنجوتا صاحب, آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. آج کل آپ کے ذمے اور بھی بڑی امپورٹنٹ ذمہ داریاں ہیں, ترجمانی کی بھی, اور اس ٹائم پر ترجمانی ذرا کر دیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ نے بولا ہے کہ سٹارٹ پروپیگنڈا جیل سے ہوتا ہے. وہ جیل سے باہر آتا ہے اور جیل سے باہر آ کے پراپر پروپیگنڈا مہم بن جاتا ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کچھ نئے کیسز کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. ریڈی ہیں؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین پاکستان کے ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے, بول سکتا ہے. اظہار رائے ہر ایک کا حق ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب اندر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ لندن پلان اس طرح سے بنایا گیا اور اس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا گیا, ہمارے اوپر مقدمات بنائے گئے, مجھے جیل میں ڈالا گیا, پی ٹی آئی لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو اس سارے 2 سال کے اندر جو ہوا ہے کہ آپ نے گھروں میں چھاپے الگ مارے, گرفتاریاں کی, مقدمات بنائے, بلے کا نشان لیا, خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا, اور دوسری طرف نیب ترامیم کر کے نیب کے کیسز اپنے ختم کروائے گئے, کلین چٹ لی گئی, آ کر جناب فارم 47 کے مطابق جناب کرسی کے اوپر بیٹھا گیا, اور پھر جو مرضی ہے اس مطابق اپنا ملک جو ہے وہ چلانے کے جو سدباب کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیوں نہ بات کریں. اگر عمران خان یہ کہتا ہے کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر ہیں, تو کیا غلط بات ہے؟ حکومت میں کیوں کہتے تھے یہ؟ حکومت سے جانے کے بعد کیوں یاد ہے یہ بات؟ دیکھیں, اس سے پہلے تو جسٹیفائی کیا کرتے تھے نا. دیکھیں حکومت کے اندر بھی آپ ہمیں بتا دیں کہ کہیں پر فارم 47 کے مطابق عمران خان جیتے ہوں. نہیں, میں تو اداروں کی حدود کے بارے میں بات کر رہی ہوں پنجوتا صاحب, آپ تو کسی اور طرف بتائیں نا کہ عمران خان کے دور میں کسی جج نے کہا ہو کہ میرے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے گئے. آپ کو یاد ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ تھی, خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو ہوتی ہیں وہ کام کیا کرتی ہیں, فون بگ ہوتے ہیں, فائن. آپ کو یاد ہوگا, مجھے یاد دلانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ ایجنسیاں اگر ٹریس کرتی ہیں کہ یہ ایک خفیہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, یا اس کے اندر ایسا معاملہ ہے جو کہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ گھروں کی پرائیویسی کی جو باتیں ہیں, یا کیمرے لگا کر ان ججز کو پریشرائز کرنا کہ آپ اس طرح سے فیصلہ دیں, یا آپ یہ کہیں کہ ایک میاں بیوی آپس سے بات کر رہے ہیں, یا یہ کہیں کہ ایک وکیل اور کلائنٹ آپس میں بات کر رہے ہیں, بشرے بی بی صاحبہ کی آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ اور پھر اسے اس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر لگا دینا, ڈرانا, دھمکانا, یہ کرنا یہ کہاں پر مطلب جائز؟ اس ٹائم پہ بھی ویڈیوز, آڈیوز, یہ ساری چیزیں آیا کرتی تھی, نئی بات تو نہیں ہے. آپ بتائیں کہ اس دور کے اندر عمران خان کے دور میں اس ٹائم کا حلال آج کا حرام, آج کا حلال اس ٹائم کا حرام تو نہیں تھا. اب اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو ڈٹے رہیں گے اس بات پہ. اس ٹائم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا, اور کبھی بھی عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے گھر میں جا کر کیمرے لگاؤ, گھسو, اس کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کرو, یا ججز کو ڈراؤ, دھمکاؤ. انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کی ہمیشہ بات کی ہے. آج آپ دیکھیں کہ آج 1 سال ہو گیا, 1 سال کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے 9 مئی کی مقدمات میں نامزد کر دیا گیا. اچھا, یہ کیسز کی میں نے بات کرنی ہے پنجوتا صاحب, آپ نے یو براٹ اٹ, لیکن بیر صاحب آپ ایک تو کوئی رپلائی کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا مجھے بتا دیں اتنے کیسز بنا رہے ہیں آپ لوگ, اتنے کیسز بنا رہے ہیں, ایک ہی کے اندر پروسیکیوشن تگڑی کر لیں بجائے کہ 8 اور کیسز آپ نے کھڑے کرنے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہو, خان صاحب. انیکا بہت بہت شکریہ. یہ آپ کی جو بات ہے اس کا آنسر کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنے بھائی پنجوتا صاحب نے جس طرح بات کی کہ عمران خان کے دور میں تو بالکل ایسی کوئی کیمریز والی باتیں ہوئی نہیں. کیا عمران خان کے دور میں کسی کے کمرے چادر 4 دیواری پامال نہیں کی گئی؟ دیکھیں نا, مریم نواز صاحبہ اس ٹائم کراچی میں تھیں, ان کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا, وہ جس جیل سیل میں تھیں وہاں پہ کیمرے نصب کیے ہوئے تھے, تو یہ غلط ہوا, غلط تھا. تو آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم نے کون سے کیمرے نصب کیا ہے, وہ آپ پہ ہم کون سی مانیٹرنگ کر رہے ہیں؟ ہیں. نہیں, بات دیکھیں, یہ بات بالکل غلط ہے. اس ٹائم بھی ہماری پارٹی ریکارڈنگز کے اوپر بات کرتی ہے کہ یہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. مائی پوائنٹ از 2 wrongs do not make a right. Absolutely. وہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے جو ان کی حکومت میں ہوا, آپ لوگ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا. تو اگر اس ٹائم پہ آپ کے ساتھ برا ہوا تو آج آپ وہی کر رہے ہیں. یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں, آپ جسٹیفائی کیسے کر رہے ہیں کہ اگر ججز جو ہیں وہ کیس سنتے ہیں کہ آپ جو ہے بتائیں کہ کیا طریقہ ہے سرویلنس کا, کیوں ریکارڈنگ کی جاتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, کون کرتا ہے, پھر کیسے اس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. اس کے اوپر آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جا کر جج صاحب کے بارے میں جو یہ پریس کانفرنس کر کے باتیں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جج جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں, یہ کہتے ہیں جی کہ ججوں کے الفاظ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں میں دہرانا نہیں چاہتا. دیکھیں رؤف انصر صاحب, انکلوڈنگ یور سیلف سر, آپ بھی دیکھیں نا جو ججز کے بارے میں بات ہوئی, میں معذرت کے ساتھ دیکھیں ہم یہ کہیں, ہم دونوں لائرز ہیں, دیکھیں ہم یہ کہیں کہ آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں
کہ جناب قاضی صاحب بیٹھ کے وہاں پر بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے عمران ریاض, کون ہے جناب فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی ویولیشن نہیں ہو رہی, میں نے یہ درخواستیں سننی ہیں, میں نے یہ نہیں سننی. لائیو ٹیلی کاسٹ آپ ویسے ہر سماعت دکھاتے ہیں اور عمران خان کو جب پیش کرنا ہو تو اس وقت آپ اس پہ پابندی لگاتے ہیں, تو کیوں نہیں کرٹیسائز کیا جائے گا؟ ملک کے اندر سب سے بڑی عدالت کے سربراہ اگر وہ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ظلم جبر جاری ہے اور وہ خاموش رہیں گے تو ہم بات نہ کریں, ہم کیوں نہ کریں؟ لیکن آپ جواب دیں. میں آپ کو ڈیفینیٹلی جواب دیتا ہوں. دیکھیں 9 مئی کی کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں, ان کی انوالومنٹ وہاں پہ موجود تھی, یہ جی ایچ کیو گئے, ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں, ان کی وہاں پہ اپنے جو ان کی پارٹی کے اراکین ہیں ان کی ویڈیوز بنی ہوئی موجود ہیں, وہاں پہ کلیئر کیسز ہیں. What are we waiting for then? سال گزر گئے. ان کی اپنی پارٹی نے وہاں پہ سپریم کورٹ جا کے ان لوگوں نے وہاں پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں جا کے یہ بتائیں, یہ ڈینائی کریں یہاں پہ بیٹھے ہوئے عوام کے سامنے, قوم کے سامنے. آپ لوگوں کی پروسیکیوشن تگڑی ہے. دیکھیں پروسیکیوشن حکومت نہیں کر رہی. 9 مئی کے جو کیسز ہیں نا وہ ملٹری کورٹس میں ہیں اور ملٹری کورٹس جو ہیں ان کو ٹرائی کر رہی ہیں اور ان کے اگینسٹ ہی یہ لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں, اینڈ دس از اے فیکٹ, دس از آن ریکارڈ. نہیں لیکن ابھی جو آپ کیسز بنانا چاہ رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ 8 کیسز کی بات آ گئی, خان صاحب کے بارے میں بھی کیسز پنجاب گورنمنٹ جا رہی ہے نا آگے اس معاملے کے اوپر. جتنے مرضی کیسز آپ کھڑے کر دیں, اگر ان کے اندر پروسیکیوشن تگڑی نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ ویسٹ ٹائم. بالکل آپ نے درست بات کی. اگر دیکھیں کیسز میں کوئی دم خم نہیں ہے, اور کیسز ایک تو پہلے آپ نے 8 کیسز کی بات کی, 8 کیسز میں نے خبر ہی سنی ہے, میں نے ابھی دیکھے نہیں ہے. اگر 8 کیسز میرے سامنے آتے ہیں, کیسز کا متن دیکھنا پڑے گا کہ کیسز کے اندر کوئی ایویڈنس ایسا موجود ہے, کوئی بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کوئی ایسی چیز موجود ہے جس میں واقعتاً ان کی پروسیکیوشن ان اکارڈنس ود لا ہوگی. تو یہ اگر پروسیکیوشن فیل ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ تو پھر حکومت کی ایک سبکی کا مقام ہوگا نا حکومت کے لیے. ٹھیک, پنجوتا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیسز بنائے گئے ہیں 9 مئی کے حوالے سے, شاہ محمود قریشی صاحب اس دن کراچی تھے, میری ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, اور اس دن وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہی نہیں تھے, کسی وہ پروٹیسٹ کے اندر موجود نہیں تھے. پروٹیسٹ کوئی اسلام آباد میں تو نہیں ہوا نا پنجوتا صاحب, پورے پاکستان میں ہوا. اچھا کراچی آپ مجھے دکھا دیں کوئی ویڈیو کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے حملہ کیا ہو کسی بلڈنگ. نہیں میں نہیں کہہ رہی وہ یا کوئی ایسی آڈیو لے کر آ جائیں, یا کسی ویڈیو کے اندر وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب آپ جا کر حملہ کر دیں. انہوں نے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پرامن احتجاج ہے, خان صاحب کی گرفتاری غیر قانونی ہوئی کیونکہ وہ بیل کے لیے گئے تھے, اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 1 سال کے بعد گرفتاری, سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. جب ایک بندے کو ایک جرم میں گرفتار, ایک مقدمے میں گرفتار کیا جاتا ہے تو تمام جتنے مقدمے اس کے اوپر اس وقت تک درج ہوتے ہیں تمام میں ان کی گرفتاری تصور کی جاتی ہے کہ اس کی گرفتاری ہے. اور سرکار کا کام ہوتا ہے, کوئی بھی پولیس ہے, کوئی بھی کسی نے انویسٹیگیشن کرنی ہے تو جا کر وہ جس وقت گرفتاری اس کی ہوتی ہے تو جا کر وہ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ انہوں نے پتا ہے کہ سائفر کیس کیونکہ وہ آخری مراحل پر ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ریلیز نہ ہو جائے تو لہٰذا 8 مقدمات آپ کو لگتا ہے خان صاحب ریلیز ہو جائیں گے؟ آج دیکھیں, آج اگر آپ کو امید ہے ان کے ریلیز ہونے کی؟ دیکھیں ہم تو عدالتوں میں گئے ہیں, ہمیں امید ہے کہ ہمیں عدالتیں انصاف دیں گی, لیکن یہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں کیونکہ انہوں نے مقدمات بنائے, انہوں نے ان کو امپلیکیٹ کیا ہے, کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. میں مختلف مقدمات میں خان صاحب کی نمائندگی کی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر اگلے دن فیصلہ آیا, خان صاحب کی بریت ہوئی ہے.